جی، سیسے میں جسے ہم اردو میں تل کہتے ہیں، تل ایک آئل سیڈ کراپ ہے جس کے اندر بہت زیادہ اچھی کوالٹی کا آئل ہوتا ہے، جس میں سیسامول ایک جو ہے نا بڑی کوالٹی نیوٹرینٹ پایا جاتا ہے، اور اس میں 50% سے زیادہ آئل موجود ہوتا ہے۔ پاکستان کی آب و ہوا میں تل کی مختلف اقسام اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ کچھ سالوں سے تل سمیت تمام تیل کے بیجوں کی فصلوں کو مقامی کسانوں نے غیر معمولی فصلوں کے طور پر لیا ہے، لیکن 2016 سے قومی سطح پر تیل کے بیج بڑھانے کا پروگرام صوبہ پنجاب اور پھر وفاقی سطح پر شروع کیا گیا۔ یہ فصلیں نہ صرف پیداواری فصلیں بلکہ نقد آور فصلیں اور منافع بخش فصلیں بن گئی ہیں، جس کے ذریعے پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ آئل سیڈ کی کلٹیویشن ہو، اس پہ سبسڈی دی جا رہی ہے، اویئرنیس دی جا رہی ہے، ییلڈ کمپٹیشن کرائے جا رہے ہیں، جس سے فارمر کے اندر کافی اویئرنیس آئی۔ وہ پہلے اسے ایز اے مائنر کراپ لیتا تھا، اس میں نہ کوئی کھاد ڈالتا تھا، نہ کوئی وقت کاشت کی پرواہ کرتا تھا۔ اب وہ ایسے ایز اے کیش کراپ ڈیل کر رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مارکیٹ کے اندر بھی اب اس کا بڑا اچھا ریٹ ہے اور یہ ایک پروفیٹیبل کراپ بنتی جا رہی ہے۔ تو لاسٹ ایئر جو اس کی ہارویسٹنگ ہوئی ہے تو اس کی ایوریج پروڈکشن اب 6.5 من آ گئی ہے، جبکہ جو ہمارے پروگریسو فارمر ہیں وہ 15 من، 18 من، اور ایسے بھی چند فارمر ہیں جو 20-22 من تک پیداوار لیتے ہیں۔ پاکستان میں تل کا تیل عام طور پر استعمال نہیں ہوتا۔ یہ عام طور پر بیکری کی مصنوعات میں استعمال ہوتا ہے یا نان پر لگایا جاتا ہے، تاہم اس نے تل کی مصنوعات کی مارکیٹ کی طلب کو کبھی نہیں روکا ہے۔ تلوں کی اکثریت کو برآمد کیا گیا ہے۔ میجر جو ہمارا امپورٹر تھا وہ انڈیا تھا۔ 2018-19 کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو تقریباً 9.25 ارب روپے کے جو تل پاکستان سے ایکسپورٹ ہوئے، اور اس میں تقریباً 80% شیئر انڈیا کا تھا۔ کووڈ-19 وبا کے بعد اور کچھ دیگر وجوہات کی وجہ سے 2020 سے بھارت میں تل کی برآمدات کا حجم تیزی سے کم ہوا ہے، جس کی وجہ سے حکومت نے فوری طور پر ہدف برآمد کرنے والے ملک کو تبدیل کیا۔ اس وقت ہمارے ادارے نے یہاں سے منسٹری آف ٹریڈ کو، منسٹری آف فوڈ سیکورٹی اور مختلف اداروں کو لیٹر لکھے کہ یہ ایک بڑی ایکسپورٹ پوٹینشیل کراپ ہے اور بڑی پروفیٹیبل کراپ ہے، اس سے فارمر کا جو مورال ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے اور پروڈکشن کم ہونی ہے۔ تو انہوں نے اس پہ کوئک ایکشن لیا اور چائنا کے ساتھ اس کی جو پروڈکشن لائزان ہے، وہ جو ہمارا ایکسپورٹ کا پوٹینشیل ہے وہ لائزان بڑھایا، اور ہماری نیکسٹ ایئر جو ہے 14 ارب روپے کی ایکسپورٹ ہوئی، اور اب ہم تقریباً 7-8 مہینے میں 30 ارب تک اس سال یعنی 22 کے اندر اسے ایکسپورٹ کر چکے ہیں، اور ابھی باقی منتھ پڑے ہیں۔ اور اب چائنا اس کے اوپر کانٹریکٹ فارمنگ پہ آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس کی کانٹریکٹ فارمنگ کر کے اس کو مزید اس پروڈکشن کو بھی بڑھایا جائے گا اور اس کی ایکسپورٹ کو بھی بڑھایا جائے گا۔ ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چین میں پاکستانی کمرشل کونسلر جناب بدر الزمان صاحب، جنہوں نے پاکستانی تل کی چین کو برآمد کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ جی جناب، سنا ہے کہ آپ نے پاکستانی تل کے چین برآمد کرنے میں بہت بڑی کوشش کی ہے، تو آپ نے کب اور کیسے اس کو ممکن بنایا؟ ابھی تک پاکستانی تل کتنی دفعہ چین میں برآمد کر چکے ہیں، اور کیا آپ اس کے نتیجے سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، جب میں نے جوائن کیا تھا تو اس وقت تل جو ہے وہ ہمارے ٹیرف فری ایکسیس نہیں تھی چائنا کی مارکیٹ کی، تو ڈیورنگ فری ٹریڈ ایگریمنٹ نیگوسیشن ہم نے یہ آئٹم پروپوز کیا، اور اس آئٹم کو ہم نے ڈلوایا جس سے ہمیں ڈیوٹی فری ایکسیس مل گئی۔ تو اس سے پہلے بڑا سخت کمپٹیشن تھا افریقن کنٹریز کی جانب سے، وہاں سے کافی مقدار میں تل چائنا آتے تھے۔ تو جب سے ہمیں یہ ڈیوٹی فری ایکسیس ملی، بہت تیزی سے اس کے اندر انکریز ہوئی، اور جس طرح آخری جو ہم گزشتہ سال گزرا ہے اس کے اندر جو ہماری ایکسپورٹ تھی وہ 120 ملین ڈالر سے زیادہ ہوئی، اور یہ سال اور ہمارا بہت اچھا جا رہا ہے۔ اس سال کے اندر جو پاکستان سے تل کی ایکسپورٹس چائنا کو ایک کوارٹر کے اندر ہوئی ہیں وہ تقریباً 46 ملین ڈالر کی ہیں۔ تو ہم بڑے آپٹیمسٹ ہیں کہ جو پاکستان سے اگر یہی پیس برقرار رہتا ہے تو پاکستان سے تل کی ایکسپورٹس 200 ملین ڈالر کراس کر سکتی ہیں، جو کہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہونے والی جو دوسری اہم چیزیں ہیں جس میں کاپر، کاٹن یارن، چاول شامل ہے، تو تل کو بھی ہم ان بڑے آئٹمس میں شامل کر سکتے ہیں جو پاکستان سے چائنا کی طرف آ رہی ہیں۔
مسٹر بدر کے مطابق اب پاکستان سی پیک کے دوسرے مرحلے میں زرعی تعاون کو فروغ دے رہا ہے. جب ان چیزوں کو عملی طور پر لاگو کیا جائے گا تو یقیناً اس سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا. چائنیز کنزیومر جو کہ صدیوں سے تیل کا بڑا کنزیومر ہے، یہاں ڈفرینٹ ہاٹ پاٹ کی جو ڈشز ہیں اس کے اندر تل کا استعمال کیا جاتا ہے. تل کا تیل یہاں بڑا پاپولر ہے. اور سملرلی پاکستان کے پاس ایک ایکسیس کیپیسٹی، ایک ایکسپورٹ سرپلس پروڈیوس ہو رہا ہے، تو اس سے پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھیں گی، چائنا کے کنزیومر کو سستا تل اور تل کی ڈفرینٹ پروڈکٹس اویلیبل ہوں گی. تو یہ ایک ون ون ہے جو کہ دونوں ممالک کے لیے کافی سود مند ثابت ہو. چائنا ایک بڑا کنزیومر ہے، نہ وہ اس کے ملک کے اندر بڑی اس کی کنزمپشن ہے تل کی، بلکہ وہ اسے مزید آگے ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، اس کی ویلیو ایڈیشن کر کے آئل کی صورت میں بھی اور تل کی صورت میں بھی. تو ایک بڑی انڈسٹری ہے چائنا کے اندر. تو وہ پاکستان اس کے قریب ہے. آپ اگر باہر سے افریقہ سے یا دوسرے ملکوں سے تل منگواتے ہیں تو فریٹ چارجز بہت زیادہ پڑتے ہیں انہیں. اور چائنا بالکل ساتھ، خاص طور پہ ہماری جو گوادر کی بندرگاہ ہے اور ہمارا جو شاہراہ ریشم کے ذریعے ہمارا تعلق ہے چائنا کے ساتھ، تو یہ اس پہ فریٹ چارجز اور جو اس پہ لاجسٹک چارجز ہیں وہ بہت کم سے کم ہیں. تو آپ کو جو چائنا کو جو پاکستان سے جو تل خریدے گا، نہ صرف اس کی کوالٹی اچھی ہوگی بلکہ اس کے چارجز کاسٹ جو ہے وہ کم سے کم آئے گی. اس لیے پاکستان کے ساتھ زیادہ یہاں پہ ضرورت یہ ہے کہ پر ایکڑ پروڈکشن بڑھے تاکہ زیادہ پروڈکشن ہو اور آسانی کے ساتھ جو ریکوائرمنٹ ہے چائنا کی وہ پاکستان سے پوری کی جا سکے. اس کے لیے اچھی سے اچھی ٹیکنالوجی، خاص طور پہ میکنائزیشن، کیونکہ چائنا میکنائزیشن کے اندر بہت آگے ہے.